بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ये सूरह तौहा की आयत नंबर 63 ता 71 आप हजरात के सामने तिलावत हुई। इन आयात करीमा का तर्जुमा ये है। क़ालू कहा जादूगरों ने, इन हाज़ानी नहीं है ये दोनों, लसाहिरानी मगर जादूगर, युरीदानी ये दोनों चाहते हैं, अन युखरिजाकुम मिन अर्ज़िकुम ये कि तुम्हें निकाल दें तुम्हारी जमीन से, बिसिहरिहिमा अपने जादू के जोर से,
وَيَذْهَبَ اور مٹا دے بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى تمہارے طریقے کو، تمہارے مسلک کو، المثلی جو عمدہ ہے، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ پس تم سب جمع کرو اپنی تدبیر، ثُمَّ أْتُوا صَفًّا پھر تم آؤ صف بندی کے ساتھ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ اور تحقیق کامیاب ہو گیا آج کے دن وہ شخص، من استعلا جو غالب ہوا۔ قالوا جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما ان تلقی یا تو آپ ڈالے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى اور یا ہم ڈالنے والے ہوں پہل، یا ہم اولاً ڈالنے والے ہوں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بل القوا بلکہ تم ڈالو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ پس اچانک ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ موسیٰ علیہ السلام کے خیال کے مطابق، من سحرہم ان کے جادو کے زور سے، انہا تسعی بے شک وہ دوڑنے لگے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ بس محسوس کیا اپنے جی میں، خیفۃ موسیٰ علیہ السلام نے خوف، قلنا ہم نے کہا، لا تخف تو خوف نہ کر، انک انت الاعلی بے شک آپ ہی غالب ہوں گے، وَأَلْقِ اور آپ ڈالیے، ما فی یمینک جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا نگل گئی وہ چیزیں جو انہوں نے کاروائی کی، انما صنعوا بے شک ان کی کاروائی، بے شک انہوں نے جو کاروائی کی، کید ساحر جادو کی مکر کی بنا پر کی، ولا یفلح الساحر اور جادو کامیاب نہیں ہوتا، حیث اتا جہاں سے بھی آئے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ پس فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ جادوگر گر گئے، سجدہ سجدے میں، قالوا جادوگروں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، بربی ہارون کے رب پر، وموسیٰ اور موسیٰ کے رب پر، قال فرعون نے کہا، آمنتم لہو تم ایمان لے آئے موسیٰ پر، قبل ان آذن لکم پہل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، انہو لکبیرکم الذی بے شک البتہ یہ تمہارا بڑا ہے، علمکم السحر جس نے تمہیں جادو سکھایا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ بس البتہ میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا، من خلاف الٹ جانب سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور تم لوگوں کو لٹکاؤں گا، فی جذوع النخل کھجور کے تنوں پر، وَلَتَعْلَمُنَّ اور البتہ ضرور جان لو گے تم، اینا اشد کہ زیادہ سخت عذاباً سزا کس کی ہے، وَأَبْقَى اور زیادہ جو ہے تکلیف میں پڑنے والا کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے اور معجزات نشانیاں اس کو دکھائی۔ فرعون نے بجائے یہ کہ نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آتا، توبہ طائب ہو جاتا، کفر سے شرک سے اس نے چیلنج کر دیا،
کہ موسیٰ جو تو جادو لے کر آیا ہے، تیرے اس جادو کا مقابلہ میں کراؤں گا۔ اور اس نے اپنے ملک کے صوبوں میں اعلان کرا دیا، ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ سب کے سب جمع ہوں، اور جمع کیے جانے کا دن مقرر ہوا، عید کا دن، ایسا دن کہ جو عید کا تھا، اور ایسا وقت جو چاشت کا تھا، اور ایسا میدان جو کھلا تھا، وسیع تھا، چٹیل میدان۔ تو تین چیزیں، عید کا دن، وقت چاشت کا، میدان کھلا۔ تو اس نے انتخاب کر جادوگروں کو بلایا، جادوگر آگے اور ملک بھر کے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ جادوگروں کی تعداد 72,000 بتلائی گئی ہے۔ ہر جادوگر کے پاس لاٹھی اور رسیاں تھیں۔ جب یہ میدان میں آئے، جادوگروں نے فرعون سے یہ بات کہی کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تمہیں میں اپنے مقربین میں سے بنا لوں گا، اور تمہیں انعامات سے بھی نوازوں گا، تمہیں اجرت بھی دوں گا، تحفے تحائف بھی دوں گا، اور اپنا مقربین میں سے بھی بنا لوں گا۔ یہ فرعون نے کہا۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ یعنی ہمارے پاس جو رسیاں اور لاٹھیاں ہیں، ہم تیرا مقابلہ کرنے کے لیے پہل ہم کریں یا آپ کرو گے؟ اب یہ وقت ایسا تھا، منظر ایسا تھا کہ جس میں جادوگروں کی تعداد ہی 72,000 تھی، اور 72,000 جادوگروں کے پاس لاٹھی اور رسیاں تھی۔ اور اس اعتبار سے جو میدان میں لاٹھی اور رسیاں ڈالی گئی وہ تقریباً 1,42,44,000 تھی۔ 1,42,44,000 لاٹھیاں اور رسیاں تھی جو میدان میں ڈالی گئی، اور لوگوں نے خوب تالیاں بجائی، خوب لوگوں نے سیٹیاں بجائی، خوب لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ایک سمت اتنی بڑی مقدار میں جادوگر، اور اس زمانے کے مشہور جادوگر جن کا مقابلہ کوئی کر نہ سکے، اور دوسری سمت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور چند ایک مسلمان۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ڈالے جانے کے لیے صرف اور صرف ایک لاٹھی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے مقابلہ کریں گے اتنے سارے سانپوں کا، کہ وہ جن کی تعداد 1,44,000 بنی۔ تو لوگ مذاق کرنے لگے، تالیاں بجانے لگے اور سیٹیاں مارنے لگے کہ یہ مقابلہ کریں گے ان جادوگروں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ تم ڈالو، تم پہل کرو۔ اب جادوگروں نے جو رسیاں ڈالی اور لاٹھیاں ڈالی وہ سب کی سب سانپ بن گئی۔ اب اتنا بڑا میدان ہے اور اتنا لوگوں کا رشک اور ہجوم ہے، اور اس کے اندر 1,44,000 دفعتاً سانپ بن جائیں اور تیز رفتار میں دوڑنے لگے، تو اچھے خاصے لوگوں کو خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر ان آیات کریمہ میں فرمایا کہ پہلے نمبر پر تو ان جادوگروں نے کہا ان ہذان لساحران، کہ نہیں ہے یہ دونوں لساحران مگر جادوگر۔ لساحران میں جو لام ہے یہ اللہ کے معنی میں ہے، تو استثناء کا معنی دے رہا ہے کہ جادوگروں نے کہا ان ہذان، یہ دونوں، کون دونوں؟ یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے یہ دونوں لساحران، لام اللہ کے معنی میں استثناء کر دیا، مگر جادوگر۔ اب یہ سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی جادوگر کہہ رہے ہیں، خود بھی جادوگر اور ان کو بھی جادوگر سمجھ رہے، تو کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے۔ اور پھر کہا کہ یریدان، یہ دونوں یہ چاہتے ہیں، موسیٰ بھی چاہتا ہے، ہارون بھی چاہتا ہے
کیا چاہتے ہیں؟ ان یخرجاکم من ارضکم، تمہیں نکال دیں تمہاری زمین سے، مصر سے تمہیں نکال دے۔ فرعون کو مخاطب کر کر اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے دو چیزوں کی طرف لوگوں کو ابھارنا چاہا، فرعون کو اور فرعون کی قوم کو۔ نمبر ایک، سیاسی طور پر تمہیں مرعوب کرنا چاہتے ہیں اور مذہبی طور پر بھی تمہیں مرعوب کرنا چاہتے ہیں، سیاسی طور پر تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور مذہبی طور پر تمہارے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دین کو لانا چاہتے ہیں۔ تو جادوگروں نے یہ بات کہی فرعون اور اس کے قوم کو مخاطب کر کر کہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ دونوں جادوگر تمہیں سیاسی طور پر بھی مغلوب کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے مذہب کو بھی یہ جو تمہارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، جو عمدہ مذہب ہے، جو عمدہ طریقہ ہے، جو عمدہ مسلک ہے، اس مسلک کو بھی یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس مسلک کو بھی یذہبا، یہ دونوں مٹانا چاہتے ہیں۔ اب سب کو مخالف، تاکہ لوگ دلوں میں مزید غصہ آ جائے، لوگ مزید غصے میں آ جائے اور فرعون بھی مزید غصے میں آ جائے اور نفرت کرنے لگے۔ اس آگ کو جادوگروں نے بھڑکایا، فرعون کے لیے بھی اور اس کے قوم کے لیے بھی، کہ یہ غصے میں بھڑک اٹھے اور ان کو برا سمجھے اور ان کے دین کو قبول نہ کرے اور ان کی سیاست کو قبول، سیاست پر ان کو قدم نہ جمنے دے۔ تو اس چیز پر، اور کوئی بھی ملک ہے، دو چیزیں ہی ہر ملک کا اندر زور پکڑتی ہیں، ایک چیز سیاست، دوسری چیز مذہب۔ تو سیاست اور مذہب، یہ دونوں ہی چیزیں زور پکڑتی ہیں۔ لوگ ایک ملک کا اندر زیادہ تعداد لوگوں کی مذہبی طور پر نظر آئے گی یا سیاسی طور پر نظر آئے گی۔ اگر سیاست کو دین کے مطابق چلایا جائے تو سیاست بھی دین ہے۔ اگر سیاست کو جو ہے مال بٹورنے کے لیے، اگر سیاست کو ملک کو لوٹنے کے لیے، اگر سیاست جو ہے لوگوں پر تسلط جمانے کے لیے، لوگوں پر جو ہے ظلم کرنے کے لیے کی جائے تو وہ سیاست مذہبی سیاست نہیں کہلائے گی، پھر وہ سیاست دنیا داری کی سیاست کہلائے گی کہ چودراہٹ مجھے مل گئی، اقتدار مجھے مل گیا اور میرے پروٹوکول مجھے مل گیا، لوگوں پر تسلط میرا ہو گیا اور میں لوگوں پر ایک لیڈر بن کر ابھرا، سارے لوگ میرے خوف سے کانپیں گے، سارے لوگوں کے دلوں میں میرا رعب اور دبدبا بیٹھے گا اور سارے لوگ میری عزت کریں گے۔ تو لوگوں میں اپنا رعب، دبدبا اور لوگوں پر تسلط جمانے کے لیے کوئی سیاست کرے، نہ کہ دین کو فروغ دینے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی اقتدار پر بیٹھے تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن جس کا مقصد سیاست میں اس لیے ہے کہ میں خوب پیسہ کما لوں، خوب ملک کو لوٹ لوں، خوب میں لوگوں کو اوپر ظلم کروں، تو یہ پھر مذہبی سیاست نہیں ہے، پھر یہ دنیاوی سیاست ہے۔ سیاست بھی دینی کا ایک حصہ ہے، بشرطے کہ دین کے تقاضوں کے مطابق اس سیاست کو کیا جائے۔ تو ایسا بہت کم نظر آتا ہے ملکوں کے اندر کہ سیاست شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کی جائے، سیاست جو ہے مذہب دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے کی جائے۔ لوگوں کی تعداد بہت کم ملے گی اس اعتبار سے۔ تو عام طور پر سیاست لوگ اس لیے عام طور پر ملک کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، نمبر ایک سیاست کا زور، نمبر دو مذہب کا زور۔ تو یہ جادوگر کہنے لگے کہ آپ کو آپ کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور خود حکومت کرنا چاہتے ہیں، تمہارے مذہب کو مٹانا چاہتے ہیں اور اپنے مذہب کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اب جادوگروں نے یہ بات کہی قوم سے اور فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے تاکہ قوم کو مزید غصہ آ جائے اور قوم ان کے خلاف ہو جائے، تو اس کا ذکر میرے رب نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، وہ مٹانا چاہتے ہیں تمہارے طریقے کو، تمہارے مسلک کو، المثلا جو عمدہ ہے، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، بس تم جمع کرو اپنی تدبیر کو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر تم آؤ صف بندی کے ساتھ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، تحقیق آج کے دن کامیاب ہو گیا وہ شخص جو غالب آیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ میدان سجا، جادوگر آئے اور سب کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ ملک بھر کا ایک ہجوم تھا انسانیت کا جو اس میدان کے اندر، جو میدان کو بھر چکا تھا۔ جادوگروں کی تعداد جب ہزاروں لاکھوں میں ہے تو آپ اندازہ کرو ان کا جو ہے جادو کی رسیاں، لاٹھیاں 1.5 لاکھ کے قریب بنی، اور پھر ان تماشائی جو دیکھنے والے ان تمام لوگوں کو
ان کی تعداد کتنی ہوگی، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اب اتنی بھاری جماعت، اتنے سارے لوگ، وہ سب کے سب میدان جن سے سجا ہوا. اب جادوگر کہنے لگے یہ باتیں کرنے کے بعد کہ اے موسیٰ تو یہ بتا کہ تم پہلے لاٹھی ڈالو گے یا ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قال بل القوا، بلکہ تم ڈالو. فاذا حبالهم وعصيهم، حبل کی جمع، حبل کہتے ہیں رسی کو، حبال کہتے ہیں رسی کو، اسیون کی جمع، اسیون کہتے ہیں لاٹھی کو. تو انہوں نے اچانک جب لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کے خیال کے مطابق ان کے جادو کی بنا پر وہ رسیاں دوڑنے لگی، اور وہ جو ہے لاٹھیاں دوڑنے لگی. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حقیقت میں جو ہے رسیاں صاف نہ بنی، وہ حقیقت میں وہ لاٹھیاں صاف نہ بنی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے خیال کے مطابق وہ لٹھی، اور لوگوں کے خیال کے مطابق، موسیٰ علیہ السلام کے خیال کے مطابق ان کے جادو کی بنا پر وہ رسیاں صاف نظر آنے لگی اور لاٹھیاں صاف نظر آنے لگی. جبکہ جمہور مفسرین فرماتے کہ نہیں، حقیقت میں وہ صاف بن چکی تھی، وہ لاٹھیاں بھی وہ رسیاں بھی جادو کے زور کی بنا پر حقیقت میں وہ صاف بن چکی تھی. بہرحال اب وہ جب صاف بنی، وہ لاٹھیاں اور رسیاں، اور وہ جب دوڑنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو فَأَوْ أَنَّهَا تَسْعَى، میرے رب نے فرمایا وہ دوڑنے لگی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خیفہ، خوف محسوس کیا. اوجسا محسوس کرنا، خیفہ خوف. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا. جو خوف کیا، سانپ سے ڈر گئے، لاٹھیوں سے ڈر گئے. وہ سانپ جو رسیاں، وہ لاٹھیاں جو سانپ بن گئی، کیا ان سے ڈرے؟ نہیں، وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرے. موسیٰ علیہ السلام کو دو چیزوں کی بنا پر خوف تھا. پہلا خوف یہ کہ لوگ جو ہے ان سانپوں اور رسیوں کو دیکھ کر، جو رسیاں اور لاٹھیاں صاف بن چکی ہیں، کہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائے. اور میرا اس سے پہلے کہ نمبر آئے کہ میں اپنی لاٹھی ڈالوں، اس سے پہلے لوگ بہت سارے یہاں سے نکل جائیں، یہاں سے چلے جائیں، منتشر ہو جائیں اور اس چیز کو دیکھ نہ سکیں. تو اس چیز کا ایک خوف تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر. اور دوسرا یہ کہ لوگ جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کہیں جو ہے ان چیزوں پر یقین نہ کر لے، ان لاٹھیوں اور رسیوں پر، کہ یہی ان کا دین، یہی حقیقی دین ہے، یہی سچا دین ہے، اور ان پر ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہ کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو خوف تھے. یہ خوف نہیں تھا کہ سانپ بن گئے تو ڈر گئے اور رسیاں صاف بن گئی تو ڈر گئی. اللہ رب العزت کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو اس طرح کا خوف لاحق نہیں ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر جو خوف آیا، میرے رب نے اس کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خوف آیا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی لاٹھی ڈالوں کہ لوگ میدان چھوڑ کر ہی نہ بھاگ جائیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو میرے رب نے فرمایا قُلْنَا، ہم نے کہا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ تو خوف نہ کر، اِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک آپ ہی غالب آنے والے ہیں. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈالیے جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا سارے جادوگر اپنی رسیاں ڈال چکے ہیں، سارے جادوگر اپنی لاٹھیاں ڈال چکے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے تب اپنی لاٹھی کو ڈالا. اور جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو لاٹھی میرے رب کے حکم سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، بہت بڑا سانپ بن گئی. ایک ہی نوالے میں تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو جو سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ رہی تھی، ان کو وہ نگل گیا اژدہا. اب جب یہ منظر جادوگروں نے دیکھا، سب کے سب سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. انتظار نہ کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے جادو کا اثر کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی کو ڈالا ہے، یہ جادو کی بنا پر یہ سانپ نہیں بنا، جادو کی بنا پر یہ اژدہا نہیں بنا، بلکہ یہ موسیٰ کے رب کے حکم پر بنا ہے. اور جادو کا اثر ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی وہ سانپ بنی ہے. تو انہیں پتا تھا، وہ اپنے فن میں ماہر تھے کہ جادو کا اثر کیسا ہوتا ہے اور حقیقت کیسی ہوتی ہے. تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے سجدے میں گر کر قالوا آمنا،
ہم ایمان لائے رب ہارون و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ اب جب فرعون نے یہ دیکھا، وجہ یہ کہ یہ کم وقت ایمان لے آتا، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر لیتا، ایک رب کی خدائی کو قبول کر لیتا، یہ اکڑ گیا، غرور میں آیا۔ اب یہ فرعون، اس کا وزیر حامان اور اسی طرح پر مشیر، جتنے بھی بڑے بڑے اس کے افسران تھے اور باقی لوگ تھے، وہ سب کا سب اکڑ گئے اور ایمان نہ لائے، اور مزید ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اور فرعون نے کہا ان جادوگروں کو، قال آمنتم لہ، کیا تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ علیہ السلام پر؟ قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا کہ تم ایمان لاؤ۔ میں نے تم سے نہیں کہا کہ تم ایمان لاؤ، اور تم میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب ان کو دھمکیاں دینے لگا۔ حواس بات کا تو خود بھی ہو چکا تھا، لیکن اکڑ تھی، غرور تھا، تکبر تھا۔ اس تکبر کے بنا پر ایمان نہ لائے، اس ضد کی بنا پر ایمان نہ لائے، الٹا اس نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ان جادوگروں کو کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی، بلایا تمہیں اس لیے تھا ملک بھر سے کہ تم میرا ساتھ دو گے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو گے، اور اس کے جو ہے نشانے کو اپنے جادو کے زور پر مغلوب کرو گے، اور تم بجائے میرا ساتھ دینے کے تم موسیٰ کے ساتھ ہو گئے اور اس پر ایمان لے آئے۔ اب دھمکیاں دینا شروع کی اور کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر۔ اب اس کی زبان پر کپ کپی تاری تھی، لڑکھڑا گئی تھی اس کی زبان، اور اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، اور اس کا وجود اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کپ کپی کی حالت میں، گھبراہٹ کی حالت میں، خوف کی بنا پر کے باوجود یہ کہنے لگا اچھا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کیا، سارے لوگوں کو مخاطب کر کہا کہ یہ ان موسیٰ اور ہارون، یہ ان سارے جادوگروں کے بڑے جادوگر ہیں، یہ ان کے لیڈر ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ ان کے استاد ہیں، اور یہ سارے جادوگر ان کے شاگرد ہیں۔ ان بڑوں نے ان کو یہ جادو سکھایا ہے۔ تو لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہنے لگا، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا اور ان کا استاد کہہ دیا، بڑا کہہ دیا کہ یہ ان سارے 72,000 جادوگروں کے بڑے جادوگر ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ الیاذ باللہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر۔ یہ بات اس نے کہی، پھر آگے سے اس نے پھر لوگوں کو اسے اپنی توجہ ہٹا کر جادوگروں کی طرف اپنی توجہ لگائی جو سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ان سے کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں الٹ جانب سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی دایاں ہاتھ کاٹ دیا اور دوسری طرف سے بایاں پاؤں کاٹ دیا، تاکہ کام کاج کے بھی قابل نہ رہے، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہے۔ تو کہنے لگا خلاف جانب سے تمہارے ہاتھوں کو کٹواؤں گا اور تمہارے پاؤں کو کٹواؤں گا، اور پھر یہیں پر بس نہیں کروں گا بلکہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنوں پر لٹکا کر تمہیں سولی بھی دوں گا، تمہیں قتل بھی کروں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ سزا کس کی زیادہ سخت ہے، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا زور کس کا باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ اس نے دھمکی دی ان جادوگروں کو جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ دھمکی دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ پھر جائیں اور ایمان نہ لائے، اور یہ جو ہے پہلے مذہب پر ہی قائم رہے، لیکن وہ کہاں جب ایمان لے آئے پھرنے والے تھے ایمان سے، تو میرے رب نے آگے اس کا ذکر فرمایا جو ان جادوگروں نے اس کو پلٹ کر جواب دیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو میدان کے اندر پیش کیے گئے اور جادوگروں نے جو مقابلہ کیا، ان کے مغلوبیت کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کے غالب ہونے کا ذکر میرے رب نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ اور فرعون کے جو ہے غرور اور خاک کو میرے رب نے ملا دیا اور پست کر دیا، ذلیل کر دیا سارے قوم کے سامنے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لایا، مزید اکڑ گیا۔ تو مغرور کو اللہ پاک ہمیشہ ذلیل کرتا ہے، اور تکبر کرنے والے کو میرے رب ہمیشہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور ناحق ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے۔ یہ میرے رب نے کر کر دکھلایا۔ تو چاہے حق والوں کی تعداد کمی ہی کیوں نہ رہے، لیکن اللہ پاک کی مدد جس کے ساتھ ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکتی، پوری دنیا کی زور ان کو جو ہے پست نہیں کر سکتی، پورے دنیا کا زور۔ تو اللہ پاک جس کے ساتھ ہو جائے تو ساری دنیا اس کا مقابلہ کرے،
اس کو ہرا نہیں سکتی، اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ پاک کی مدد اور نصرت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو میرے رب نے ان کو غالب کر کر دکھلایا اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو مغلوب کر کر دکھلایا۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے ہر عمل میں اللہ رب العزت کی مدد کا طلبگار بن کر رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے رب کو مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، اس سے دوستی لگائے، اس سے یاری لگائے، اس کی مان کر زندگی گزارے۔ جس کا رب بن گیا اسے ساری کائنات مل گئی، جسے اللہ نہ ملا ساری کائنات مل کر اسے کچھ نہ ملا۔ تو اللہ پاک سے دوستی ہر ایک شخص کو لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا سے تعلق کا ثبوت اپنی عملی زندگی میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا عملی طور پر پیش کس طرح آپ ذکر کرو گے، کس طرح آپ ظاہر کرو گے؟ تو اللہ نے جو تمہیں حکم دیا اس حکم کو تسلیم کرو، نمازوں کا اتمام کرو، روزوں کو رکھو اور زکات ادا کرو، حج بیت اللہ فرض ہو چکا تو اس کی ادائیگی کرو، اور نفرتیں نہ بانٹو، دوریاں نہ بانٹو، اور فساد نہ پھیلاؤ، قتل و غارت نہ کرو، ڈاکہ زنی نہ کرو، شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ، اور دلوں میں نفرتیں نہ بساؤ، حق حلال کی رزق کی تلاش میں نکلو، اور اپنے بچوں کو حلال کما کر کھلاؤ، اور اپنے بچوں کی پرورش اچھی کرو، دین اسلام کی زندگیوں میں لاؤ، اور حق اور سچ پر مبنی زندگی پر انہیں لگاؤ۔ اور یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل دین جو ثابت کر رہا ہے اس بات کو کہ تمہیں اپنے رب سے محبت ہے، تمہیں اپنے ربی سے عشق ہے۔ اگر آپ کی زندگیوں میں نیک اعمال نہیں ہے، اچھے عمل نہیں ہے اور برے عمل ہیں، آپ شیطانی کام کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سود کھا رہے ہیں، آپ رشوت لے رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ فریب کر رہے ہیں، آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے اللہ رب العزت کے گھروں کو بے آباد کر رہے ہیں، نمازیں آپ کی زندگی میں نہیں، روزے آپ کی زندگی میں نہیں، اور حج آپ کی زندگی میں نہیں، سچائی آپ کی زندگی میں نہیں، تو آپ کے رب سے یاری نہیں ہے، آپ کا نبی سے عشق نہیں ہے۔ اگر یہ زندگی یہ اعمال نیک اعمال آپ کی زندگیوں میں نہیں ہے، لہٰذا ہر ایک شخص اپنی زندگی میں اچھے عمل لے کر آئے۔ اور میرا رب نے یہی فرمایا جو بار بار میں ذکر کر چکا، اگر تمہیں یقین ہے نا کہ موت کے بعد رب سے ملاقات کرنی ہے تو پھر اچھے عمل کرو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر نیک عمل کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی، اس کے افعال میں بھی۔ فرعون وہ تھا جو خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور رب کے خدائی پر ڈاکہ ڈالنے والا تھا، اور رب کے مقابلے میں اگر یہ اسی مخلوق آ جائے تو اللہ پاک کہاں پھر اسے جو ہے چھوٹ دیتے ہیں، کس طرح اللہ پاک کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ تو میرے رب نے اسے عبرت کا نشان بنایا۔ خیر آگے آنے والی آیات کریمہ میں اللہ پاک مزید اس واقعے کو بیان فرما رہے، انشاءاللہ بقیہ واقعہ کل میں بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔